الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و قائدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی. حضرات مشاہدین کرام، گزشتہ قسط میں پچھلے حصے میں ہماری گفتگو کا مرکز یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو 3 ایلیمنٹ سے بنایا، اور وہ تینوں ایلیمنٹس یا تینوں عناصر جو ہے وہ بدن، عقل اور روح ہے. ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ انسانی وجود کے یہ تینوں عناصر جو ہے وہ آپس میں بالکل مختلف ہیں، ان کا نیچر بالکل ڈیفرینٹ ہے. بدن جو ہے وہ عقل سے مختلف ہے، عقل جو ہے وہ روح سے الگ ہے، روح جو ہے وہ بدن سے الگ ہے. جب تینوں کا نیچر الگ الگ ہے تو ضروری تھا کہ انسان کی صلاح اور فلاح اور انسان کے گائیڈنس کے لیے جو نظام ہو، جو سسٹم ہو، وہ بھی ایسا ہو جس میں انسان کے وجود کے ان تینوں عناصر کا، ان تینوں حصوں کا پوری اہتمام کیا گیا ہو، اس کی پوری رعایت کی گئی ہو. یعنی ایسا نظام ہونا چاہیے جو عقل کی ہدایت کرے، عقل کے گائیڈنس کا کام کرے، بدن کے ہدایت اور گائیڈنس کا کام کرے، اور روح کی ہدایت اور گائیڈنس کا کام کرے. اور اس ضمن میں نے حدیث جبرائیل کو پیش کیا تھا، جس میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سائل بن کر، سوال کرنے والے بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور انہوں نے 3 سوال کیا. پہلا سوال اسلام کے متعلق تھا، دوسرا ایمان کے متعلق تھا، اور تیسرا احسان کے متعلق تھا. ان تینوں سوالوں کے جواب دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اور اس حدیث کی روشنی میں علماء نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایمان جو ہے وہ عقل کی ہدایت کے لیے ہے، اسلام جو ہے وہ ہمارے بدن اور باڈی کی ہدایت اور گائیڈنس کے لیے ہے، اور احسان جو ہے وہ ہماری روح کی ہدایت کے لیے. تو ہمارا دین بھی جو ہے وہ 3 عناصر پر مشتمل ہے، جیسے کہ ہمارا بدن، ہمارا وجود جو ہے وہ 3 عناصر پر مشتمل ہے. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایمان کی تشریح اور بیان کرنے کا کام جو علم کرتا ہے اسے علم کلام کہتے ہیں. بدن کی ہدایت کے سلسلے میں جو اسلام کی تشریح اور بیان کا کام کرنے والا جو علم ہے اسے فقہ کہتے ہیں. اور روح کی ہدایت کا کام جو ہے، یعنی مرتبہ احسان سے متعلق جو علم ہے، اس علم کا نام تصوف ہے. تصوف وہ علم ہے جس کے ذریعے ہم تزکیہ نفس سیکھتے ہیں اور ہماری روح جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب وہ ہے. سورہ شمس میں اللہ فرماتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا پیوریفیکیشن کیا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پیوریفائی کیا ہے، اپنے نفس کو صاف کیا ہے، اپنے نفس کو پاک کیا ہے، وہی کامیاب ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو تزکیہ ہے اس کی بے حد اہمیت ہے. بلکہ اس کی تزکیہ کی اہمیت کیا ہے، پیوریفیکیشن آف ہارٹ کی امپورٹنس کیا ہے، اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ان کے اندر جو ہے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، ایک رسول کو بھیجا. اور وہ رسول کس لیے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اپنے رب کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کا پیوریفیکیشن کرتا ہے. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور مومنین کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بھیجنے کا کے 3 مقصد بیان کیے. یعنی 3 مقصد ہے جن کی وجہ سے رسولوں کو بھیجا گیا ہے. پہلا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات جو ہے، یعنی وحی الہی جو ہے، اس کو جو ہے وہ بندوں تک پہنچائے. یعنی جو قرآن کی صورت میں، تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، زبور کی صورت میں اور صحائف کی صورت میں جو اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج جو
रसूल तक आता है वो लोगों तक पहुँचाए। और मनसब रिसालत की दूसरी जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों का तज़किया फरमाएँ, लोगों का प्योरीफिकेशन फरमाएँ। इससे अंदाज़ा लगाइए कि तज़किया जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये रसूलों के भेजने के 3 मकासद में से एक मकसद है। यानी रसूलों को भेजने का के 3 मकसद हैं, जिनमें से एक मकसद है। और इससे ये भी पता चलता है कि सिर्फ तिलावत कुरान से तज़किया नहीं होता, सिर्फ जो है किताब और हिकमत की तालीम से तज़किया नहीं होता। अगर इन दोनों से तज़किया हो जाता तो अल्लाह तबारक व तआला तज़किये को अलग से जिक्र न करता। इसका मतलब ये है कि रसूल के भेजने के 3 मकासद में से एक मकसद जो है वो तज़किया है, लोगों का प्योरीफिकेशन है, लोगों के बातिन की सफाई है, लोगों के दिलों की जो है वो तहारत है। इस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 अंबिया किराम को भेजा। उससे अंदाज़ा लगता है कि इसका मकाम क्या है, इसकी अहमियत क्या है। और अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर रहा है, सूरह शम्स में फरमा रहा है, जो 30वें पारे में जो सूरत है उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, के नफ्स को जिसने प्योरीफाई किया, जिसने अपने रूह को पाक किया, जिसने अपने दिल को साफ़ किया, वही जो है कामयाब होने वाला है, वही फलाह पाने वाला है, वही साल्वेशन पाने वाला है। वह क़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिसने अपने नफ्स को इग्नोर कर दिया, उसकी तहारत और सफाई की जो है का इंतज़ाम नहीं किया, वही बुनियादी तौर पर जो है वो नाकाम हुआ है। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह शम्स की इन आयतों में क्लियर कट बता दिया कि तज़किया करने वाला कामयाब है और तज़किया न करने वाला जो है वो नाकाम है। अपने नफ्स को पाक करने वाला कामयाब है और नफ्स को पाक न करने वाला जो है वो नाकाम है। और नफ्स के बारे में हम जानते हैं कि कुरान ने नफ्स को 3 हैसियत से बयान किया है। जिस नफ्स का हमें तज़किया करना है उसे 3 हैसियत से बयान किया है। लेकिन उन हैसियत को बयान करने से पहले मैं चाहता हूँ कि लफ्ज़ तज़किया का लिटरल और माना और उसका इस्तिलाही माना ये दोनों आपके सामने पेश करें। तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ जो तज़किया है ये वर्ब टू बी है, मज़दर है, और इसका फ़ेल जो है वो ज़क्का युज़क्की आता है, ज़क्का युज़क्की तज़कियतन। और इस लफ्ज़ के 2 माना हैं। पहला माना तज़किया का ये है कि पाक करना या पाक करना, और हम अरबी में कहते हैं कि ज़क्कैतु अस्सौबा, यानी मैंने कपड़े को साफ़ किया, मैंने कपड़े को पाक किया। ज़क्कैतु नफ्सा, मैंने अपने नफ्स को पाक किया। ज़क्कैतु रूहा, मैंने अपने रूह का प्योरीफिकेशन किया। ज़क्कैतुल क़ल्बा, मैंने अपने क़ल्ब की सफाई की। तो एक माना तो है सफाई, तहारत, पाकी, प्योरीफिकेशन। और इस लफ्ज़ का एक और माना है जो ज़का यज़कू ज़कातन, इसका माना है बढ़ना, टू ग्रो, इजाफा होना, नुमू पाना। और इस लफ्ज़ जो तज़किया जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो मकाम एहसान तक पहुंचाता है, उसमें ये दोनों माना शामिल हैं। दोनों माना शामिल हैं। तज़किया के ज़रिए हम नफ्स को पाक भी करते हैं, और जो ज़का यज़कू ज़कातन यानी बढ़ना और नुमू पाना, वो माना भी इसके अंदर मौजूद है कि जब हम तज़किया करते हैं तो हमारे दिलों में जो अच्छी सिफ़ात हैं वो बढ़ती हैं। नेक आदात और नेक खसाइल जो है हमारे नफ्स के वो बढ़ते हैं, उनमें इजाफा होता है, उनमें तरक्की होती है। तो ये तज़किया का लफ्ज़ी माना है। और हम इस्तिलाह में कहते हैं कि नफ्स का प्योरीफिकेशन, नफ्स की सफाई, नफ्स की तहारत। तो नफ्स की तहारत के लिए ये भी ज़रूरी है कि पहले हम समझें कि नफ्स के बारे में कुरान का कॉन्सेप्ट क्या है, कुरानी तसव्वुर क्या है, कुरानी कॉन्सेप्ट क्या है नफ्स के बारे में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्स की 3 हैसियत का जिक्र किया है। अब कभी हम उसे रूह से ताबीर करते हैं, कभी नफ्स से ताबीर करते हैं। उसकी 3 हैसियत बयान की हैं। वो नफ्स जो है अम्मारा होता है, वो नफ्स जो है वो लव्वामा होता है, वो नफ्स जो है वो मुतमइन्ना होता है। और ये तीनों जो है इस्तिलाह जो है, ये तीनों टर्म जो है वो कुरान से लिए गए हैं। अल्लाह फरमाता है इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि नफ्स जो है वो बुराई का बहुत ज़्यादा हुक्म देने वाला है। नफ्स की एक सिफत जो है लव्वामा भी बताई गई। लव्वामा माने होता है कि बुरा कहना, बुरा भला कहना। तो गोया इंसान के नफ्स की एक हैसियत ये होती है कि वो उसे बुराइयों की तरफ ले जाता है। दूसरी हैसियत ये होती है कि वो नफ्स जो है वो लव्वामा होता है, जब बुरे काम करने पर करने वाले को
ملامت کرتا ہے، کرنے والوں کو برائی کرتا ہے، کرنے والے کو افسوس میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اسٹیج بھی ایسی ہے کہ انسان گناہ بھی کرتا ہے، مگر پہلی اسٹیج سے مختلف ہے کہ پہلی اسٹیج میں گناہ کرتا ہے، نفس امارہ کی اسٹیج میں انسان گناہ کرتا ہے اور اسے اپنی گناہ کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ مگر لوامہ کی جو اسٹیج ہے، لوامہ کی حیثیت جو ہے نفس کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان گناہ تو کرتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اسے افسوس ہوتا ہے، اسے غم ہوتا ہے، اسے ملامت ہوتی ہے، اسے فکر ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اور تیسری اسٹیج اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ جب یہ نفس پاک و صاف ہو جاتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، ہر طرح سے مطمئن ہو جاتا ہے، اپنے ایمان میں مطمئن ہو جاتا ہے، اپنے عمل پر مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ سے اپنی محبت پر مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس پر جو انعامات کا اس نے وعدہ کیا ہے اس وعدے سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ کے عدل سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ اپنی نجات سے مطمئن ہو جاتا ہے، اپنی آخرت اور اپنے زندگی کے رزلٹ سے جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ کے اوامر اور نواہی احکام جو ہے، جو اس دین کے جو ہے پروہیبیشنز ہیں یا جو دین میں لافل اور جو ان لافل ہے، ان سب کے تئیں وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ فل کو اللہ فل کے طور پر مان لیتا ہے، جو پروہیبیٹڈ ہیں ان کو پروہیبیٹڈ کے طور پر مان لیتا ہے، اور جو آرڈرز ہیں ان کو آرڈرز کے طور پر مان لیتا ہے، اور اپنے رب کی کسی طرح بھی مخالفت نہیں کرتا۔ وہ نفس جو ہے اپنے رب کے تمام احکام کو قبول کرتا ہے۔ یہ تیسری اسٹیج ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ کیا انسان کو تین نفس ہیں یا ایک ہی نفس کی تین حیثیتیں ہیں؟ ایک ہی نفس کی تین حیثیتیں، تو جو محققین ہیں، جو بڑے اسکالرز ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ نفس ایک ہی ہے، البتہ اس کی یہ تین ایٹیٹیوڈس ہیں، یہ تین اس کی الگ الگ صفتیں ہیں۔ وہی نفس جب بالکل برائیوں میں ہوتا ہے اور عاقبت کی پرواہ نہیں کرتا ہے تو اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ وہی نفس جو گناہ کرنے کے بعد احساس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس اسٹیج میں اسی نفس کو ہم لوامہ کہتے ہیں۔ اور تیسری اسٹیج یہ ہوتی ہے جب گناہوں سے پوری طرح دور ہو جاتا ہے، اور پھر اس اسٹیج میں ہم اس نفس کو جو ہے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اس نفس تو اس کے اور تزکیہ جو ہے، تزکیہ کے بعد ہی جو ہے ہم جب تزکیہ شروع کرتے ہیں تو ہمارا نفس جو ہے اپنے اوریجن میں وہ امارہ بالسو ہے، اپنے اوریجن میں اپنی اصل میں وہ امارہ بالسو ہے۔ لیکن جب ہم تزکیے کا پروسیس شروع کرتے ہیں، تزکیے کو شروع کرتے ہیں، نفس کے پیوریفیکیشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں، تو وہ نفس جو ہے امارہ کی حیثیت سے ہٹ کر وہ لوامہ کی حیثیت میں آتا ہے۔ اور جب ہم یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہی نفس جو ہے وہ مطمئنہ بن جاتا ہے۔ لوامہ کی صورت میں ہم کو رہتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، کیونکہ گناہ میں ہمیں کچھ لذت ملتی ہے، گناہ میں ہمیں کچھ فائدہ نظر آتا ہے، گناہ میں ہمیں کچھ کشش محسوس ہوتی ہے، مگر جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو نہ اس کے پاس گناہ کی لذت رہ جاتی ہے، نہ اس کے پاس گناہ کی جو ہے میں کوئی کشش رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، مگر جتنے وہ خوش ہوتے ہیں، ہم میں سے ہزاروں لوگوں کے پاس پیسے بھرا ہوتا ہے مگر ہم اتنا خوش نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، وہ قضاء و قدر سے مطمئن ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا سے راضی ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہماری قسمت میں جو لکھا ہے اس سے وہ اتنا مطمئن ہوتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں رکھ کے بھی اتنا مطمئن اور خوش نہیں ہوتا جتنا کہ وہ فقیر اور وہ محروم شخص جو ہے، چونکہ اس کے پاس نفس مطمئنہ ہے۔ تو مشاہدین کرام، سب سے زیادہ امپورٹنس اس بات کی ہے ہمارے جیب میں کیا ہے وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے، بلکہ ہمارا نفس کیسا ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ ہمارے جیب میں کچھ بھی ہو جائے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے والوں کے پاس کیسی دولت ہوتی ہے، بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ انسان ایسا ہے کہ اگر اسے ایک سونے کا پہاڑ مل جائے تو اس کی خواہش ہوگی کہ اسی طرح کا ایک دوسرا بھی پہاڑ مل جائے، یعنی وہ مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ جو ہم یہ فرق دیکھتے ہیں کہ ایک کے پاس لاکھوں اور کروڑوں ہونے کے بعد وہ مطمئن رہتا ہے اور دوسرے کی جیب بالکل خالی ہوتی ہے تو بھی وہ مطمئن رہتا ہے، مگر پہلے والے کے پاس جو ہے ملٹی ملینر ہونے کے بعد بھی ایک شخص جو ہے وہ مطمئن نہیں رہتا۔ دراصل بنیادی بات کہ انسان جیب سے مطمئن نہیں ہوتا بلکہ انسان نفس سے مطمئن ہوتا۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ کم مال ہوگا تو کم کی طلب ہوگی، زیادہ مال ہوتا ہے زیادہ کی طلب ہوتی ہے۔ جس کی جیب میں 1000 روپے ہیں وہ اس کی طلب بھی ہزاروں میں ہی ہوتی ہے، مگر جس کے پاس لاکھ ہے اس کے پاس طلب لاکھوں میں ہوتی ہے، جس کے پاس کروڑ ہیں اس کی طلب کروڑوں میں ہوتی ہے، جس کے پاس ارب ہیں اس کی طلب۔ تو گویا جیسے جیسے مال بڑھتا جاتا ہے ہماری طلب بھی بڑھتی جاتی ہے اور ہمارا اطمینان جو ہے وہ گھٹتا جاتا ہے۔ لیکن جب نفس کا پیوریفیکیشن ہو جاتا ہے تو جس چیز کو ہم دولت کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں، نفس امارہ اور نفس
लवामा की पोजीशन में, नफ्स मुतमइन्ना की पोजीशन में जाने के बाद वो चीज़ हमें बग़ैर पैसे के हासिल हो जाती है, वो बग़ैर दौलत के हासिल हो जाती है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि कैसे आज भी हम नहीं समझते कि हज़रत इब्राहिम अदहम ने तख्त हुकूमत कैसे छोड़ी होगी। वो तख्त ताज, पावर, माइट, थ्रोन, क्राउन, जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी है, आखिर वो अल्लाह का बंदा कैसे कि उसने उसको किक कर दिया, उससे दूर हट गया, उसको नज़रअंदाज कर दिया। ये ऐसी पोजीशन होती है कि जब इंसान का नफ्स मुतमईन होता है तो उसकी निगाह में ये तमाम जो है माल और दौलत जो है वो हकीर नज़र आती है, हकीर नज़र आती है। और ये कैफियत जो है सिर्फ जो है नफ्स मुतमइन्ना की पोजीशन में पहुंचने के बाद होती है। यहाँ पर एक सवाल भी है जो बड़ा दिलचस्प है उलमा के दरमियान कि तज़किया नफ्स जो है, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट जो है, उसका शरई हुक्म क्या है? फ़र्ज़ है कि वाजिब है कि मुस्तहब है कि मुबाह है? और अगर फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ ऐन है या फ़र्ज़ किफ़ाई है? फ़र्ज़ ऐन का मतलब ये कि हर इंडिविजुअल पर ये ऑब्लिगेशन है, या ये कि अगर चंद लोग नफ्स से मुतमइन्ना रखते हैं, तज़किया नफ्स कर लेते हैं तो बाकी को ज़रूरत नहीं है। आखिर इसकी पोजीशन क्या है? शरई हुक्म के एतबार से इसकी पोजीशन क्या है? तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तज़किया नफ्स जो है ये फ़र्ज़ ऐन है। तज़किया नफ्स जो है ये फ़र्ज़ ऐन है, यानी हर इंडिविजुअल को तज़किया करना ज़रूरी है अगर वो कामयाब होना चाहता है। जैसा कि कुरान में कहा क़द अफ़लहा मन तज़क्का, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। अलग अलग जो है सूरह आला में कहा गया है कि क़द अफ़लहा मन तज़क्का, सूरह शम्स में कहा जा रहा है क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। और दोनों का माना जो है वो एक ही है कि कामयाब वही है जिसने अपने नफ्स को साफ़ किया है, जिसने अपनी रूह का प्यूरिफिकेशन किया है, जिसने अपने क़ल्ब की ततहीर की है। तो क्या ये फ़र्ज़ ऐन है, यानी इंडिविजुअली हर एक से इसका मुतालबा किया जाएगा कि वो अपने नफ्स का तज़किया करे, और तज़किया कैसे किया जाता है इसको जाने। जैसे कि नमाज हम में से हर एक पर फ़र्ज़ है, हम पर फ़र्ज़ है कि हम नमाज के वक्त को जानें, हम क़िबला की सिमत को जानें, हम तहारत के मसाइल को जानें। चूँकि जब नमाज फ़र्ज़ है तो नमाज से मुताल्लिक़ सारी चीज़ें जो है वो सब की सब हम पर जो है ऑब्लिगेशन होंगी। तो क्या तज़किया नफ्स जो है ऐसे ही फ़र्ज़ है? इमाम गज़ाली की राय है कि तज़किया नफ्स वैसे ही फ़र्ज़ है जैसे मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज और ज़कात फ़र्ज़ है। मगर बहुत सारे उलमा की राय, बल्कि जमहूर उलमा की राय है कि ये फ़र्ज़ सिर्फ उसके लिए है जो अपने दिल में जो है नफ्स अम्मारा या नफ्स लव्वामा का वजूद पाता है, जो अपने दिल में कजी पाता है, जो अपने दिल में बुराई पाता है, जिसका दिल जो है वो अमराज में मुब्तला है, जिसके दिल में जो है वो मादी या रूहानी जो अमराज का शिकार है, किब्र है, निखवत है, गुरूर है, हसद है। तो ऐसे लोगों पर ये फ़र्ज़ है। लेकिन जिसके दिल साफ़ हो उन पर फ़र्ज़ नहीं है, जिनके दिल प्योरीफाइड हो उन पर फ़र्ज़ नहीं है। इमाम गज़ाली की दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल और आला कोई इंसान दुनिया में नहीं हुआ, खुदा की खुदाई में उनसे बेहतर और अफजल कोई नहीं हुआ, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कम से कम 2 बार शक़्क़ सद्र का वाक़या पेश आया। शक़्क़ सद्र यानी आपका सीना जो है वो खोला गया और उसमें से एक लोथड़ा निकाला गया, एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा निकाला गया। उलमा फरमाते हैं कि ये दिल में वही पार्ट है जहाँ पर बुराइयाँ होती हैं, जहाँ अमराज होते हैं, दिली अमराज होते हैं, उसको 2 बार निकाला गया। इमाम गज़ाली की दलील ये है कि जब सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से वो पार्ट निकालना पड़ा जहाँ पर ये अमराज पहुँच सकते हैं, तो आम इंसान कैसे इससे महफूज रह सकते हैं जिनके साथ शक़्क़ सद्र नहीं किया गया, जिनका सीना नहीं खोला गया और जिनमें से वो पार्ट नहीं निकाला गया, जिनमें से वो पार्ट नहीं निकाला गया। बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, दरअसल बुनियादी तौर पर उस पार्ट के होने से गुनाह का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो पार्ट ऐसा होता है जहाँ पर गुनाह को कबूल करने, बुराई को कबूल करने की सलाहियत होती है। हो सकता है किसी के पास वो पार्ट हो और उसमें पॉसिबिलिटी भी हो, मगर पॉसिबिलिटी की वजह से ये तो नहीं हुक्म लगा सकते कि ये चीज़ है। यानी हर इंसान झूठ बोलने की सलाहियत रखता है, हर आदमी झूठ बोलने की इम्कान रखता है, पॉसिबिलिटी रखता है, मगर हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो के दिल से जो टुकड़ा निकाला गया वो दरअसल वो था जहाँ पर कैपेबिलिटी होती है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वहाँ पर मर्ज़ भी हो, वहाँ पर मर्ज़ भी हो। तो बहरहाल आम इंसान को
اور عام انسان میں سے بھاری اکثریت کو بغیر تزکیہ نفس کے فلاح، کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ بالکل حاصل نہیں ہو سکتی. اور تزکیہ نفس بے حد محتم شان ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تزکیہ نفس جو ہے ان 3 مقاصد میں سے ایک مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، جس کے لیے پوری دین کا نظام بنایا گیا، حلال و حرام کو بنایا گیا. اس دین میں کے 3 حصوں میں سے جن 3 کام کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا، خود اللہ نے وضاحت کے ساتھ جو ہے فرمایا ہے کہ تلاوت قرآن یا تلاوت کتاب، اللہ کی کتاب کی تلاوت پہلا کام ہے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا دوسرا کام ہے، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا یہ تیسرا کام ہے. تو گویا انبیاء کرام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے تزکیہ. اسی سے ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اسی سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بارگاہ رسول میں آ کر اپنے نفوس کا تزکیہ کراتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ فرماتے تھے. قرآن میں ہے جو ورڈنگ ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے وہ یزکیہم، یعنی ان کا تزکیہ کرتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ تزکیہ یہ کوئی نالج کا نام ہے جو کتاب میں دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے، کہیں کتاب میں دیکھ کے اسے ہم پڑھ سکتے ہیں. تو تزکیہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے وہ یعلمہم التزکیہ کہ تزکیہ کا علم دیتے ہیں، نہیں، بلکہ فرماتا ہے تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کرتے ہیں کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ تزکیہ وہ چیز ہے جو پڑھائی نہیں جانے والی چیز ہے، وہ پڑھائی نہیں جا سکتی ہے، وہ کسی کو بتائی نہیں جاتی، بلکہ تزکیہ کیا جاتا ہے. جیسے کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کرتا ہے، ورنہ اگر ڈاکٹر کی ضرورت نہ ہو تو ہر آدمی میڈیکل کی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، میڈیکل کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، بک اسٹال پر موجود ہیں، اور انسان اگر چاہے تو ان کتابوں کو پڑھ کر جو ہے وہ اپنا علاج جو ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کتابوں کو پڑھ کے علاج نہیں کیا جا سکتا. تو جس طرح کتاب کو پڑھ کے علاج نہیں کیا جا سکتا، ویسے قرآن و حدیث کو پڑھ کے تزکیہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ علم تزکیہ دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یزکیہم، کہ وہ پیوریفائی کرتے ہیں. پیوریفائی کرتے ہیں یعنی پیوریفیکیشن کا علم نہیں دیتے. یہ بے حد امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھیے کہ اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتا ہے یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اور پھر فرماتا ہے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. مگر تزکیہ کی تعلیم دیتے ہیں ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ فرمایا گیا کہ تزکیہ کرتے ہیں. اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ 1400 سال کی تاریخ میں کسی نے پڑھ کے اپنا تزکیہ نہیں کیا، بلکہ صحبتیں اختیار کر کے لوگوں نے تزکیہ کیا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ نے اپنا تزکیہ کرایا، ویسے صحابہ کی صحبت میں تابعین نے اپنا تزکیہ کرایا، تابعین کی صحبت میں تبع تابعین نے اپنا تزکیہ. تو جس طرح ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ پڑھایا نہیں جاتا بلکہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. تزکیہ جو ہے وہ ایک ٹریٹمنٹ ہے، یہ کیا جاتا ہے، پڑھایا نہیں جاتا. لہذا جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت پڑھ کے اپنے دل کو پیوریفائی کر سکتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے. اگر پڑھ کے اگر تزکیہ کیا جاتا تو اللہ فرماتا وہ یعلمہم التزکیہ، یہ تزکیہ کی تعلیم دیتے ہیں. مگر اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے تزکیہ کی تعلیم دیتے ہیں، بلکہ فرماتا ہے تزکیہ کرتے ہیں. لہذا تزکیہ ضروری ہے کہ اس پورے میتھڈ کو فالو کیا جائے، اس پورے طریقے کو فالو کیا جائے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ قرآن کی آیتیں سنتے تھے، مگر اس کے بعد بھی اپنے دلوں کی صفائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا خانے میں حاضر ہوتے تھے. اپنے دل کو امراض سے پاک کرنے کے لیے شفا خانے نبوی میں حاضری لگاتے تھے، اور وہیں آ کے ان کا دل صاف ہوتا تھا. بلکہ ایک بے حد مشہور اور معروف صحیح حدیث ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ سے اس حدیث کو سنیے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے بڑی ہی پریشان حال اور منتشر الخیال اپنے گھر سے باہر نکلے تو راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے. حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہ اے حنظلہ کیا حال ہے؟ تو حضرت حنظلہ نے کہا لقد نافق الحنظلہ یا ابا بکر، اے ابو بکر حنظلہ منافق ہو گیا. بہت غور سے سنیے گا کہ تزکیہ ایکچولی ہے کیا، اس کا پروسیس کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. کہ کہا نافق الحنظلہ، حنظلہ جو ہے وہ منافق ہو گیا، ہیپوکریٹ ہو گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت حنظلہ کے مقام و مرتبے سے واقف تھے. فرمایا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم منافق ہو جاؤ؟ تو حضرت حنظلہ نے عرض کیا اے ابوبکر، جب ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں ہوتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں،
اور اللہ کے رسول جنت اور دوزخ کی بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا اپنی سر کی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور جہنم کو دیکھ رہا ہوں. مگر جب آپ کی صحبت سے دور ہو جاتا ہوں، جب بارگاہ رسول سے ہٹ جاتا ہوں، اپنے گھر آ جاتا ہوں، تو یہ تجارت اور گھر کے کام کاج جو ہے ہمیں آپس میں مشغول کر لیتے ہیں. نہ جنت آنکھ کے سامنے رہ جاتی ہے، نہ جہنم آنکھ کے سامنے رہ جاتا ہے، نہ وہ خشیت الہی دل میں رہ جاتی ہے، نہ وہ تقوی دل میں رہ جاتا ہے. تو آخر یہی تو منافقت ہے کہ ایک رسول کی بارگاہ میں الگ حال اور رسول کی بارگاہ سے دور نکلنے پر الگ حال. تو یہ حال جو بدلتے رہتے ہیں، کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ اللہ اکبر. سب سے زیادہ یہ بھی ہمارے لیے غور کی بات ہے کہ وہ اپنے دلوں کے لیے کتنی توجہ رکھتے تھے. ذرا ذرا چھوٹی چھوٹی تبدیلی پر صحابہ کرام غور کرتے تھے. یہ نہ سمجھیے کہ ان کو یہ مرتبہ جو ہے مفت میں حاصل ہوا ہے. واقعتاً وہ اس مرتبے کے حقدار تھے کہ ذرا سے آپ دیکھیں کہ ہم لوگ برسوں برسوں جو ہے اللہ کا خوف محسوس نہیں کرتے. ہم جنازے اٹھاتے ہیں، ہماری پیشانیوں پر پسینہ نہیں آتا. ہم قبر میں اپنے عزیزوں کو اتارتے ہیں مگر جہنم کو یاد نہیں کرتے. ہم بڑے بڑے زلزلے دیکھتے ہیں، سونامی دیکھتے ہیں، طوفان دیکھتے ہیں، ہزاروں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، تب بھی اپنی موت کو یاد نہیں کرتے. مگر صحابہ جو ہے اللہ کے ساتھ حضور کھڑے ہونے سے، اللہ سے کے سامنے جواب دہی سے اور اپنے نفس کے تئیں کس قدر جو ہے وہ حساس تھے کہ ذرا سے انہیں محسوس ہوا کہ رسول کی بارگاہ میں دل کا حال کچھ اور ہوتا ہے، گھر میں اس کا حال بدل جاتا ہے، فوراً پریشان ہو گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے. افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں، بشر میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر اور بزرگ شخصیت ہے. جب حضرت حنظلہ کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اے حنظلہ، خدا کی قسم یہی تو میرے دل کا حال ہے. تصور کیجئے، ہم لوگ جو ذرا ذرا سے چند نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ بہتر ہے. انہیں تصور کرنا چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حنظلہ جیسے جلیل القدر صحابہ کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے دل کی نگہبانی، اپنے دل کی نگہبانی کتنی جو ہے باریکی سے کرتے ہیں. وہ اپنے دل کا خیال کتنی اہمیت کے ساتھ اپنے دل کا خیال رکھتے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے حنظلہ، ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور وہیں پوچھا جاتا ہے. ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ کر انہی سے سوال کرتے ہیں کہ آخر اللہ کے رسول، یہ دل کے بدلتے ہوئے حالت کا سبب کیا ہے؟ یہ دل ایک حالت پر نہیں رہتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ دونوں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے. حضرت حنظلہ نے پھر کہا یا رسول اللہ لقد نافق الحنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا کہتے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ نے پورا قصہ بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے سامنے رہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں تو دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے. دل ایمان سے بھرا ہوا ہوتا ہے، خشیت الہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے خوف سے دل و دماغ جو ہے وہ پوری طرح شرابور ہوتا ہے. مگر جب آپ کی بارگاہ سے نکل کے جاتا ہوں تو دل کی کیفیت اس حالت پر نہیں رہتی، دل کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ مسکرائے، آپ مسکرائے اور کہا یا حنظلہ سا و سا، اے حنظلہ، ہر گھڑی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر مکان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر صحبت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. اگر جو حالت، جو تمہاری حالت میری صحبت میں ہوتی ہے، میری بارگاہ میں ہوتی ہے، اگر یہ حالت کنٹینیو ہو جائے، اگر یہ پوزیشن پرماننٹ ہو جائے تو فرشتے اتریں اور تم سے تمہارے بستروں پہ مسافہ کریں، تمہارے راستوں میں تم سے مسافہ کریں. اگر ایمان پرماننٹ اس طرح کا ہو جائے تو پھر غیب کی ضرورت کیا رہ جائے گی تمہارے لیے؟ غیب کی ضرورت کیا رہ جائے گی؟ اگر تمہارے ایمان کی وہ حالت پرماننٹ ہو جائے جو حالت ہماری صحبت میں ہوتی ہے، ہماری کمپینین شپ میں جو تمہاری حالت ہوتی ہے، اگر وہ حالت پرماننٹ ہو جائے تو آسمان سے فرشتے اتر کر تم راستے میں اور تمہارے بستروں پر تم سے مسافہ کریں. لیکن گھڑی اور گھڑی کا فرق ہے. تو پتہ چلا کہ صرف علم کی وجہ سے صحابہ کرام ذاتی طور پر اپنا تزکیہ نہیں کرتے تھے، بلکہ بارگاہ رسول میں پہنچ کر ان کے دلوں کا تزکیہ ہوتا تھا. بارگاہ رسول اسی لیے فرمایا جا رہا ہے وہ یزکیہم، کہ ہم ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اور اس لیے یہ بات بے حد امپورٹنٹ ہے اور توجہ سے سنیے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تزکیے کی حالت عطا کرتے تھے. تزکیے کا علم نہیں دیتے تھے بلکہ تزکیے کی حالت جو ہے وہ دیا کرتے تھے. تزکیے کا اسٹیٹ جو ہے وہ صحابہ کو دیا کرتے تھے. صرف علم کی بات نہیں ہے تزکیہ، بلکہ تزکیہ پڑھانے کی چیز ہی نہیں ہے.
حالت دیا کرتے تھے. اور حالت تزکیہ یعنی پیوریفیکیشن کی حالت اور پیوریفیکیشن کی نالج، یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں. جس کے پاس پیوریفیکیشن کا نالج ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا اسٹیٹس بھی پیوریفائڈ ہو، اس کی حالت بھی پیوریفائڈ ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ہم کتنے ڈاکٹرز کو جانتے ہیں جو دنیا بھر کو صحت دیتے ہیں مگر ان کی اپنی صحت خراب ہوتی ہے. تو ہم کہیں گے کہ ان کو علم امراض ہے، ان کو میڈیکل سائنس کی نالج ہے مگر ان کی حالت جو ہے وہ صحت والی نہیں ہے. ان کو صحت کا علم ہے مگر ان کی حالت صحت والی نہیں ہے. ایسے کتاب پڑھ کر اگر ہم جو نالج اگر حاصل کرتے ہیں تزکیہ کی تو اس سے ہمارے دل کا پیوریفیکیشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ پیوریفیکیشن تو کرنا پڑتا ہے. یہ ایک پریکٹس ہے، یہ ایک عمل ہے جو بزرگوں کی صحبت میں، ایسوں کی صحبت میں جن کا دل صاف ہے، ان صاف دل والوں کی صحبت میں رہ کے ہی اپنا دل جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے. اور اس کی اہمیت کا ایک بے حد امپورٹنٹ بتائیں کہ تزکیہ لوگ بہت لائٹلی لیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ تزکیہ وغیرہ تصوف یا تزکیہ یا دل کے امراض اور اس کی جانکاری اور اس امراض کو دور کرنے کا طریقہ سیکھنا یا دل کی جو ہے کیفیت سے باخبر رہنا، یہ سب بڑھاپے کا معاملہ ہے، یہ سب آخری عمر کا معاملہ ہے. عمر ہوگی تو کسی صاحب دل کو تلاشیں گے، کسی پیوریفائڈ سول والے کو ڈھونڈیں گے اور اس کے ذریعے اپنے پیوریفیکیشن کرائیں گے. مگر ایسا نہیں ہے دوستو، یہ بے حد امپورٹنٹ بات ہے. سورہ شمس کی جس آیت کی طرف میں نے شروع میں وہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرنے سے پہلے، بات کو ذکر کرنے سے پہلے 11 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے. یہ بے حد امپورٹنٹ بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بات کہنے کے لیے قسم یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہم انسان ہیں جو سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو اپنی بات کو وزن دینے کے لیے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم یاد فرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بلند ہے، وہ اصدق القائلین، اس سے سچا تو کوئی نہیں ہے، اس سے سچا کوئی نہیں ہے اور اس کی بات سے سچی بات کوئی نہیں ہے. مگر صرف تزکیے کی امپورٹنس کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ کامیابی کا دار و مدار تزکیے پر ہے، کامیابی کا دار و مدار، سکسیز جو ہے اس کا دار و مدار، اس کا بیس جو ہے وہ پیوریفیکیشن ہے، اس بات کو بتانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 11 بار قسم یاد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اور بھی قرآن میں کئی جگہ پہ قسم یاد فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، 4 بار قسم یاد فرمائی یا 5 بار قسم یاد فرمائی ہے. اور بھی بہت سارے مقام پر جب بھی کوئی امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہے، اس بات کو ہمارے سننے والوں میں، مومنین کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں اس بات کو راسخ کرنا چاہتا ہے تو قسم یاد فرماتا ہے. مگر پورے قرآن میں آپ دیکھ ڈالیے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے 11 بار قسم یاد فرمائی. صرف پیوریفیکیشن کا جہاں ذکر کیا گیا ہے اور پیوریفیکیشن کی امپورٹنس کا جہاں ذکر کیا گیا ہے سورہ شمس میں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1-2 بار نہیں، 5-7 بار نہیں بلکہ 11 بار قسم یاد فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والشمس وضحاہا، جتنے واو آ رہے ہیں سب واو قسم کے ہیں، یعنی جتنے واو ان آیتوں میں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس میں آئیں گے وہ سب قسم کے واو ہیں. اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا والنفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا. 11 بار قسم اللہ تبارک و تعالیٰ یاد فرماتا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ٹھیک سے بنایا ہے، برابر کیا ہے، تسویہ کیا ہے. اس کے بعد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو اچھائی اور برائی دونوں سے باخبر کیا. اور اس کے بعد فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب وہی ہے جس نے اس نفس کو پیوریفائی کیا ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے نفس کا پیوریفیکیشن نہیں کیا ہے وہ ناکام ہے، وہ نامراد ہے، وہ غیر کامیاب ہے. تو حضرات مشاہدین کرام، اس آیت کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد سے اور سورہ اعلیٰ کی آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مستحبات میں سے ہو یا مباحات میں سے ہو، بلکہ یہ ایک فریضہ ہے جس پہ کامیابی کا دار و مدار ہے، جس پہ آخرت میں نجات کا جو ہے دار و مدار ہے. ایک ایسی ضرورت ہے جو ناگزیر ہے ہر مومن کے لیے، ہر
ایمان والے کے لیے، ہر اسلام والے کے لیے، جس سے کوئی چارہ نہیں ہے کہ تزکیہ نفس جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی پر ہماری کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے، اور اسی تزکیہ نفس کو سکھانے کا، بتانے کا اور تزکیہ نفس کو کرنے کا جو طریقہ ہے اسی کو ہم عرف عام میں تصوف کہتے ہیں۔ یہی تصوف ہے 1400 سال سے بزرگان دین نے اور علماء محققین نے جو ہے وہ اپنا تزکیہ کرایا، دوسروں کا تزکیہ فرمایا، اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جاری ہے۔ لہٰذا یہ بے حد اہم ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے، میں برابر عرض کرتا ہوں کہ جس طرح اگر ہمارا بدن اگر گندا ہو، ہمارا بدن ناپاک ہو، تو اس بدن کے اوپر چاہے جتنا صاف کپڑا پہنیے، چاہے جتنا پاک کپڑا پہنیے، وہ ہمیں نفع نہیں پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا دل گندا ہے، ہماری روح اگر گندی ہے، ہمارا اگر نفس جو ہے وہ گندا ہے، تو ہم اپنے بدن کو کتنا بھی وضو کریں، کتنی بار بھی غسل دیں، کتنا بھی اسے دھوئیں، تو جس طرح ناپاک بدن پر پاک کپڑا فائدہ مند نہیں ہے، ایسے ہی اگر ناپاک دل ہو تو اس پر پاک بدن جو ہے فائدہ مند نہیں ہے۔ جس طرح گندے بدن پر صاف کپڑا جو ہے فائدہ مند نہیں ہے، ایسے گندا اگر دل ہو تو اس پر صاف بدن جو ہے وہ کارآمد نہیں ہے۔ اور بدن کو جس طرح ہم جسم کو پاک کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، ویسے بدن کو پاک کرنے کے لیے ہم اس کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کا پیوریفیکیشن کرتے ہیں۔ اور تصوف یہی علم ہے جس میں نفس کے تزکیے کا طریقہ جانا جاتا ہے۔ جیسے ہم دوسرے علوم کی، ہم فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس سب کی ڈیفینیشن جانتے ہیں، تصوف کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے، تصوف کی ڈیفینیشن میں کہا گیا علم یورف بہ او تورف بہ تزکیۃ النفوس۔ تصوف وہ علم ہے جس کے ذریعے نفس کا پیوریفیکیشن جانا جاتا ہے، نفس کے تزکیے کو جانا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ قسطوں میں ہم اسی سلسلے کو جو ہے آگے بڑھائیں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔